السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجمن اشاعت تعلیم بیڑ کے زیر انصرام ملیہ آرٹس اینڈ سائنس کالج امبا جوگائی میں انصاری محمد ارشاد احمد آپ سبھی 12ویں جماعت کے طلباء و طالبات کا دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم علم سیاسیات کے 5ویں سبق آج کے دور کا بھارت بہتر حکمرانی اس سبق کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ طلباء و طالبات، ہم سبھی جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر بیشتر ممالک ایسے ہیں جہاں پر جمہوری طرز حکومت ہے، لہٰذا بھارت ایک جمہوری ملک ہے۔ اس لیے آج ہم جمہوریت اور جمہوری طرز حکومت ان دو نکات پر بحث کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جمہوریت کی عام تعریف دیکھیں گے جو امریکہ کے سابق صدر ابراہم لنکن نے بیان کی تھی۔ دی گورنمنٹ وچ از رولڈ بائی دی پیپل، فار دی پیپل، آف دی پیپل، یعنی جمہوریت ایک ایسی طرز حکومت ہے جو عوام کے لیے، عوام کی جانب سے چلائی جاتی ہے۔ اس لیے جمہوریت میں انتخابات ہوتے ہیں، انتخابات کے ذریعے عوام اپنے نمائندے منتخب کرتی ہے اور وہ نمائندے حکومت سازی کا کام انجام دیتے ہیں۔ گویا حکومت کسی ایک فرد کا نام نہیں ہے، بلکہ حکومت کے مختلف شعبے ہوتے ہیں اور ان شعبوں سے مل کر حکومت بنتی ہے۔ جیسے کہ مقننہ حکومت کا ایک شعبہ ہے جو قانون بنانے کا کام انجام دیتی ہے، عاملہ یہ حکومت کا ایک شعبہ ہے، ان بنے ہوئے قوانین پر عمل درآمد کرنے کا کام انجام دیتی ہے، اور عدلیہ یہ حکومت کا ایک شعبہ ہے جو انصاف کا کام کرتی ہے۔ لہٰذا چوتھا شعبہ حکومت کا سرکاری ملازمین یا سول سروسز کو بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے ایک حکومت اپنے مخصوص دائرے عمل کے اندر قوانین پر نفاذ کرتی ہے۔ اس لیے ہم کو حکومت کے کاموں کو تفصیلی دیکھنا پڑے گا۔ حکومت کے کام مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، ملک کے شہریوں کے لیے اشیاء و خدمات فراہم کرنا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کی بنیادی ضرورتیں روٹی، کپڑا اور مکان ہیں۔ اس کے لیے انسان کو ذریعہ معاش کمانے کے لیے مختلف پیشے اختیار کرنا پڑتا ہے، اشیاء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا نظام چلانا پڑتا ہے، ساتھ ہی لوگوں کو سروسز دینا پڑتی ہے، ہوائی جہاز کی، ریلوے کی، ٹرانسپورٹ کی۔ یہ تمام خدمات شہریوں کو اور ضروریات زندگی کی اشیاء شہریوں کو فراہم کرنا یہ حکومت کی سب سے اہم ترین ذمہ داری ہوتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ، شہریوں کے لیے انصاف و تحفظ فراہم کرنا۔ عزیز طلباء و طالبات، شہریوں کے لیے انصاف یعنی جسٹس، یعنی جس کا حق اس کو دیا جائے، یہ اگر ہوگا تو شہری اپنی ہمہ جہتی ترقی کر سکتے ہیں، اور اگر انصاف نہ ہو تو شہری اپنی ہمہ جہتی ترقی نہیں کر سکتے۔ ساتھ ہی تحفظ کی ضمانت شہریوں کو ہو کہ جب کوئی شہری اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کو یہ محسوس ہو کہ میں محفوظ ہوں، تو وہ اگر محفوظ رہے گا تو وہ اپنے کام کو دل لگا کر کر سکے گا، ملک کی ترقی میں ہاتھ بٹا سکے گا۔ اس لیے شہریوں کے لیے انصاف اور تحفظ فراہم کرنا یہ ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے۔ تیسری ذمہ داری، محکوم پولیس بنا کر اندرون ملک
کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرنا۔ اب ظاہری بات ہے کہ امن و امان قائم کرنا ہے تو اس کے لیے حکومت اپنے ادارے محکمہ پولیس کے ذریعے سے شہریوں کو ان کی جان مال کی حفاظت کی گارنٹی دیتی ہے، ضمانت دیتی ہے، اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کی ضمانت دیتی ہے۔ آج ہم قوانین پر عمل اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو معلوم ہے کہ اگر ہم قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو پولیس، فوج، عدالت یہ ہم کو جو ہے تو کیا کریں گے، اریسٹ کریں گے، ہم پہ جرمانہ عائد کریں گے۔ اس لیے لوگ جو ہے تو کیا کرتے ہیں کہ قانون پر عمل آوری کرتے ہیں۔ اس لیے پولیس محکمے کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں بسنے والے تمام شہریوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرے، یہ بھی حکومت کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ، افواج بنا کر ریاست کے بیرونی خطرات سے محفوظ رکھنا۔ ظاہری بات ہے کہ ہمارا ملک بھارت ایک ریاست ہے، اس کے پڑوس میں پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، روس ہے، چین ہے، تو ہر ایک ملک کی ایک جو ہے تو سرحد ہوتی ہے۔ جیسے بھارت اور پاکستان، ان کی سرحد کو ہم لائن آف کنٹرول کہتے ہیں۔ بھارت اور چین، اس کی سرحد کو ہم میک موہن لائن کہتے ہیں۔ تو یہ سرحدیں جو ہوتی ہے، ان سرحدوں پر جو ہے تو ہمارے ملک کی فوج دن رات جو ہے تو اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر ہمارے ملک کی حفاظت کرتی ہے تاکہ بیرونی حملہ ور ہمارے ملک کی عوام پر حملہ نہ کر سکے، ہمارے ملک پر حملہ نہ کر سکے۔ اس لیے ریاست کی ذمہ داری ہے کہ افواج بنا کر یا فوج بنا کر جو ہے تو ہمارے ملک کو بیرونی خطرات سے محفوظ رکھے۔ ان افواج میں ہمارے پاس زمینی فوج ہے، ہوائی فوج ہے، اور ساتھ ہی سمندری فوج ہے۔ پانچواں پوائنٹ، ریاست کی سفارتی پالیسی بنانا۔ آج دنیا میں کوئی بھی ملک خود کفیل نہیں ہے۔ ہر ملک کو دوسرے ملک سے تعلقات خوشگوار بنانے کے لیے وہاں پر اپنے سفیر بھیجنا پڑتے ہیں، اور دوسرے ملک کے آئے ہوئے سفیروں کو اپنے ملک کی راجدھانی میں رکھنا پڑتا ہے۔ جیسے ہمارے دہلی کے اندر جو ہے تو انڈین ایمبیسی ہے، جہاں پر مختلف ممالک کے سفیر جو ہے تو رہتے ہیں۔ تو یہ سفیروں کو طے کرنا، تعین کرنا، سفارتی پالیسی بنانا، یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ چھٹا پوائنٹ، ریاست کی معاشی ترقی اور معاشی نمو کو فروغ دینا۔ طلباء و طالبات، ہر ملک کی ایک معاشی پالیسی ہوتی ہے۔ جیسے بھارت میں جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے تو اپنی 5 سال کی معاشی پالیسی تیار کرتی ہے، اور ملک کی معاشی ترقی کے لیے ایک پروگرام اس کے سامنے ہوتا ہے، اور ساتھ ہی معاشی نمو، یعنی ہمارا جو ہے تو معاشی اعتبار سے ملک کس طریقے سے جے ڈی پی اس کی بڑھے، وہ جو ہے تو دنیا کے ساتھ چلے، اس کی ترقی ہو، یہ بھی جو ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ساتواں پوائنٹ، سماجی فلاح اور سماجی انصاف کو یقینی بنانا۔ سوشل ویلفیئر یعنی سماج کی فلاح، ترقی کیسے ہو، تمام لوگوں کا معیار زندگی کیسے بڑھے، تمام لوگوں کو مساوات کیسے ملے، اس کے لیے جو ہے تو حکومت کو مختلف منصوبے، پالیسی، پروگرام بنانا پڑتا ہے۔ اور سماجی انصاف یعنی سوشل جسٹس، کہ سماج کے ہر طبقے کو، ہر فرقے کو برابر کا جو ہے تو انصاف ملے، اس کے لیے بھی جو ہے تو حکومت کام کرتی ہے۔ اور آٹھواں اور آخری پوائنٹ ہے، شہریوں میں آمدنی اور وسائل کی منصفانہ تقسیم کرنا۔ بھارت کیونکہ جمہوری ملک ہے، اس لیے جمہوریت کے اندر ہم کو کوئی بھی پیشہ اختیار کرنے کی آزادی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ہر شہری اپنی جو ہے تو ذریعہ معاش کمانے کے لیے مختلف قسم کے پیشے اختیار کرتا ہے، اور ساتھ ہی حکومت جو ہے تو جو وسائل ہوتے ہیں حکومت کے، ان وسائل کو جو ہے تو منصفانہ طور پر جو ہے تو تمام شہریوں میں تقسیم کرتی ہے، تاکہ کوئی بھی شہری بھوکا نہ مرے، یا اس شہری کو جو ہے تو کمانے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ اس لیے حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ شہریوں میں آمدنی اور وسائل کی منصفانہ تقسیم کرے۔ امید ہے کہ آپ سبھی کو یہ معلومات فائدہ مند ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نئے معلومات کے ساتھ۔ خدا حافظ۔